السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہم سورہ یاسین کی تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی ہم نے 50 آیتیں سیکھ لی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 50 آیتیں بھی آپ کو بالترتیب اسی چینل پر مل جائیں گی۔ آئیے ہم آج آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ، یہاں پر فا الف ہے لیکن یہ الف نہیں رہا، یہاں پر نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا، تو اسے ہم فا ایذا نہیں پڑھیں گے۔ فَإِذَا هُمْ، میم ساکن کے بعد دوسری میم شد والی آ گئی ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ آنی کی آواز دینی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بعثنا، نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں۔ من بعثنا من مرقدنا هذا، یہاں پر سکتہ کریں گے، وقف لازم بھی ہے، یاد رہے وقف کی صورت میں حروف مدہ نہیں بدلتے، تو یہاں پر ہم نے نون الف زبر نا کو لمبا بھی کرنا ہے اور سکتہ بھی کرنا ہے۔ سکتہ کہتے ہیں آواز رک جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے، یعنی سانس کو نہیں توڑتے ہم، لیکن وقف کی حالت میں ضرور پڑھا جاتا ہے، تو یہ یہاں پر وقف کی حالت میں بھی نون الف زبر نا جو ہے یہ نہیں بدلے گا۔ من مرقدنا هذا، یہ درمیان میں جو آواز سائلنٹ ہوئی ہے یہ آواز اس سکتہ کے لیے ہوئی ہے، یہاں پر یہ سکتہ ہے۔ هذا، کھڑی زبر اور حروف مدہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، دونوں کو ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ما وعد الرحمن، ما وعد، دال کو را سے ملائیں گے، لام اور الف دونوں ہی سائلنٹ ہو جائیں گے۔ وعد الرحمن وصدق المرسلون، وصدق قاف کو لام سے ملائیں گے، قل مرسلون ان كانت، یہاں پر ہم نے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف کو پایا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ کریں گے اور یہ غنہ زمانی کہلائے گا۔ ان كانت الا صيحة، سواد یاد سوئی لمبا نہیں کریں گے، یا لین ہے یہاں پر، صیحة واحدة، اگر ہم نے واحدتاً پڑھا ہے، فان کی ادائیگی نہیں کر رہے تو پھر غنہ بھی نہیں کریں گے، جیسے ہی ہم تن کے ساتھ فا کی ادائیگی کریں گے اگلے لفظ کو پڑھیں گے تو پھر غنہ بھی کر دیں گے اور یہ غنہ زمانی کہلائے گا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ واحدة فإذا هم، واحدة فإذا هم جمیع لدینا، دال یاز بدئی، یا لین ہے لمبا نہیں کریں گے اسے ہم، دینا جمیع لدینا
محضرون محضرون۔ یہاں ہم ایک الف سے زیادہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی یہ وقف کی وجہ سے عارضی ہو گیا لفظ، تو یہاں پر ہم نے مد عارض کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، فَالْيَوْمَ کوئی لفظ بھی لمبا نہیں ہو رہا، یہاں پر لام الف زبر لا کو ہم لمبا کریں گے۔ لا تظلم نفس، نف نون فا زبر نف کی آواز دیں گے، نفس شیئا ولا، نفس شیئا ولا تجزون، ولا تجزون إلا ما كنتم۔ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی یہاں پر تا آ گیا ہے تو ہم یہاں پر اخفا کرتے ہیں، یعنی غنہ زمانی کرتے ہیں۔ ما كنتم تعملون، تعملون۔ اگلی آیت کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ان اصحاب الجنة اليوم، ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل، یہاں پر دیکھیے جیسے ہم نے پیچھے سمجھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں، تنوین کے بعد بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر بھی ہم غنہ زمانی کرتے ہیں۔ شغل فاکہون۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔